حضرات السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں علماء کرام، واعظین، ذاکرین اور مومنین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھ کو شیعہ پسند اللہ بورڈ کے عہدے صدارت کی ذمہ داری دی۔ میں الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، شہر کی پولیس کے عہدیداران، نگر نگم کے ذمہ داران اور تمام شرکائے اجلاس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس اجلاس کو کامیاب بنانے میں مدد کی۔ حضرات، میرا خیال یہ ہے کہ تمام مومنین کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ شیعہ پسند اللہ بورڈ کی بنیاد کب پڑی اور کیوں کر پڑی۔ حقیقت یہ ہے کہ آزادی کے بعد آج تک ہماری ملت کو سب نے نظر انداز کیا، چاہے وہ مسلمان ہوں یا حکومت کے ذمہ دار ہوں۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ رہے، لیکن مسلمانوں نے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا جو جناب یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا تھا۔ سن 1972 کی بات ہے کہ جب مسلم پسند اللہ بورڈ کا قیام ہوا اور اس میں وہابی مسلک کے حضرات کا غلبہ رہا اور دوسرے مسلک کے لوگوں کو نظر انداز کیا گیا۔ اسلامی فقہ کے طور پر صرف حنفی فرقے کی کتاب کو جگہ دی گئی، باقی فرقوں کو نظر انداز کیا گیا۔ یہ سلسلہ 2004 تک رہا۔ حضرات، 2004 کو ایک نیا بورڈ، مسلم پسند اللہ بورڈ جدید ہمارے سامنے آیا۔ اس میں بریلوی مسلک کے مولانا توقیر رضا صاحب نے کہا کہ اس میں شیعوں کو ہم شامل نہیں کیا جائے گا، گویا شیعہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اب آپ بتائیں ان حالات میں شیعوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ قوم بیدار ہوئی، علماء، واعظین، ذاکرین، نوابین اودھ، دانشوران ملت نے اپنا ایک پسند اللہ بورڈ بنانے کی بات کہی، لیکن یہ کام آسان نہ تھا۔ خدا رحمت نازل فرمائے خطیب اکبر مرزا محمد اطہر طیبہ سرا پر کہ ان لوگوں نے ان سے خواہش ظاہر کی کہ آپ اس میں مداخلت فرمائیں۔ چنانچہ خطیب اکبر نے حالات کا جائزہ لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ بورڈ کی تشکیل ہونا چاہیے۔ 2005 میں اتفاق رائے سے خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر کو پہلا بورڈ کا صدر بنایا گیا۔ خطیب اکبر نے 11 سال تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ صدارت فرمائی اور لکھنؤ، دلی، بمبئی وغیرہ میں بڑے بڑے اجلاس کیے۔ 26 فروری 16 کو رحلت فرمائی اور بورڈ نے اتفاق رائے سے خطیب عرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کو صدر منتخب کیا۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم لوگ جب 28 جولائی کو لکھنؤ میں اجلاس عام کرنے جا رہے تھے تو 26 فروری کو وہ بھی اللہ کے پیارے ہو گئے، جس کی وجہ سے 28 جولائی کا اجلاس ہمیں ملتوی کرنا پڑا۔ پھر ایام اعزا کا زمانہ تھا، لہذا فیصلہ یہ ہوا محرم بعد مجلس عاملہ کی میٹنگ ہوگی اور صدر کا انتخاب ہوگا۔ چنانچہ 17 نومبر 2019 میں مجلس عاملہ کا جلسہ ہوا اور حسن اتفاق سے حقیر کا نام اتفاق رائے سے صدارت کے لیے منظور کیا گیا۔ میں مجلس عاملہ اور تمام عہدیداران کا مشکور ہوں۔ حضرات، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، وقت کم ہے، ہم اپنے معزز علماء مقررین کو خود بھی سننا چاہتے ہیں، اس لیے اس میں جو اغراض و مقاصد لکھے ہوئے ہیں میں ان کو حذف کر رہا ہوں اور وہ آپ کے سامنے ہیں۔ حضرات، اب رہا حکومت کا سلسلہ، تو اس سلسلے میں یہ عرض کروں کہ مسلمانوں نے اپنے مفاد کی خاطر اسلام کی تفسیر کو اپنی حرص و ہوس میں اس انداز میں پیش کیا کہ حکومت مسلمانوں کو دہشت گرد، ملک مخالف خیال کرنے لگی۔ حالانکہ حکومت کسی سیاسی پارٹی کی ہو، وہ اپنے کو سیکولر اور اقلیت دوست کہتی ہے، لیکن اس کا طرز عمل اس کے خلاف رہا۔ خدا کا شکر ہے کہ 73 سال میں ملک کے اندر جتنے بھی دہشت گرد گرفتار ہوئے
اس میں کوئی شیعہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ شیعہ محب وطن، وطن پرست، اور جو اس کے ایمان کی علامت ہے۔ اس کا اقرار ہندوستان کی تمام قومیں کرتی ہیں۔ حضرات، اب سوال یہ ہے کہ شیعوں کے حقوق کو تسلیم کرانے کے لیے بورڈ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میرا خیال ہے کہ حکومت آج کے زمانے میں ایسی ہی قوم کا کام کرتی ہے جس کی تعداد کا اندازہ حکومت کو ہو اور ان کے ووٹ کا فائدہ ہو، لہذا ان کے حقوق کا خیال کرتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس سے عہدیداران اور مجلس عاملہ بھی متفق ہے کہ اجلاس کے بعد میں اور ہمارے بورڈ کے ترجمان عزیزی مولانا یعقوب عباس اور دوسرے عہدیداران پردیش اور شہروں صوبوں دورہ کریں گے اور وہاں پر بورڈ کی کمیٹیاں بنائیں گے تاکہ وہاں پر لوگ بورڈ کی کمیٹیوں سے رابطہ قائم کر سکیں اور مقامی مسائل کو وہ کمیٹیاں حل کر سکیں، اور اس کمیٹی کو جو دشواری ہو پھر وہ ہم کو مطلع کرے۔ ہم یہ بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم پردیش اور دیش کے تمام امام جمعہ حضرات کو اس بورڈ کا اعزازی ممبر بنائیں گے جو ضرورت پڑنے پر بورڈ کے پیغام کو خطبہ جمعہ میں عوام کو مطلع کر سکیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عوام اور بورڈ سے مسلسل رابطہ قائم رہے گا۔ اس کے علاوہ بورڈ کے عہدیداران کبھی کبھی مختلف شہروں کا دورہ کر کے وہاں کے حالات کا جائزہ لیں گے، اور حضرات جب پورے دیش اور پردیش میں مسلسل شیعوں کے پروگرام ہوتے رہیں گے تو حکومت کو شیعوں کی تعداد اور ان کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ پھر اگر ہم یہ کہیں کہ ہندوستان میں 6 کروڑ شیعہ ہیں تو حکومت کو یقین کرنا پڑے گا۔ ہماری یہ بات توجہ کے قابل ہوگی۔ حضرات، وقت کم ہے، چونکہ پورے ملک سے علماء مقررین حضرات تشریف لائے ہیں، ہم ان کے خیالات کو بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اپنی تقریر کو مختصر کرتا ہوں۔ میں ایک بار پھر علماء، واعظین، مومنین کا مشکور ہوں کہ انہوں نے زحمت سفر برداشت کی اور ہم ان کی کوئی خدمت نہ کر سکے۔ ساتھ ہی ساتھ میں اپنے بھتیجوں یعنی فخر ملت مولانا یعقوب عباس اور خطیب اہل بیت مولانا اعجاز عباس سلمہ کا بھی اخلاقی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دن رات ایک کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس اجلاس کو کامیاب بنانے میں تعاون دیا۔ اگر میں ان کرم فرماؤں کی بات نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی جنہوں نے میرے صدر بننے کے بعد میرے اوپر الزامات لگائے اور اپنا غبار نکالا۔ حقیقت حضرات، حقیر 50 سال سے دین کی خدمت کر رہا ہے، مگر آج تک میرے اوپر کسی نے کوئی الزام نہیں لگایا، جبکہ الزام لگانے والے بھی اسی لکھنؤ میں رہتے ہیں۔ لیکن 50 سال تک خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حقیر کی زندگی میں بظاہر کوئی عیب ان لوگوں کو نظر نہیں آیا۔ حضرات، میں نے ہمیشہ اپنے کو ایک طالب علم کی حیثیت سے قوم کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ میں نے اپنے کو کبھی عالم نہیں کہا۔ اگر میں اپنے کو عالم کہوں تو آپ مجھے جاہل کہہ سکتے ہیں۔ میں نے اگر کبھی اپنے کو مجتہد کہا ہو تو آپ مجھ سے سند طلب کر سکتے ہیں۔ میں نے اگر اپنے کو آیت اللہ کہا ہو تو آپ اس کی تردید فرما سکتے ہیں۔ میں نے کبھی قوم سے خمس و زکوٰۃ یا چندہ طلب کیا ہو تو آپ مجھ سے حساب مانگ سکتے ہیں۔ میں کسی وقف کا متولی ہوں تو آپ اس کے بارے میں دریافت کر سکتے ہیں۔ میں نے وقف کی کسی زمین پر قبضہ کیا ہو تو آپ مجھ کو صلاح دے سکتے ہیں۔ عزیزوں، میں نے ان تمام چیزوں سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کی اور عوام نے بھی حقیر کو عزت و محبت دی۔ بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ اب رہا شیعہ پسند اللہ بورڈ کی بات، تو حقیر 14 سال سے آل انڈیا شیعہ پسند اللہ بورڈ کا نائب صدر رہا۔ میرے کرم فرماؤں نے اس عرصے میں الزامات کیوں نہیں لگائے؟ اصل یہ ہے کہ مخالفت کرنے والے چاہتے یہ تھے کہ میں بورڈ کے خلاف ان حضرات سے اتفاق کروں جو بورڈ کی مخالفت کرتے ہیں۔ چنانچہ اظہر بھائی کے بعد
2016 میں مجھ کو انہی حضرات نے بورڈ کا صدر بنایا، میں نے انکار کیا تو پھر انہی لوگوں نے دوبارہ مجھے 2019 میں پھر مولانا اشفاق صاحب کی رحلت کے بعد مجھ کو بورڈ کا صدر بنایا اور اخبارات میں بھی شائع کر دیا، لیکن میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اصولی بات یہ ہے کہ جس کو بورڈ صدر منتخب کرے گا وہی صدر ہوگا۔ اس وقت تک مجھ میں کوئی عیب نہیں تھا۔ حسن اتفاق 17 نومبر کو بورڈ کی مجلس عاملہ نے جب میٹنگ کر کے اتفاق رائے سے حقیر کو صدر منتخب کر لیا تو میں نے منظوری دے دی۔ بس یہی سب سے بڑی خطا میری تھی، جس کی بنا پر سارے الزامات میرے اوپر عائد ہوئے۔ میں سب کا جواب دے سکتا تھا، لیکن سیرت رسول اور آل رسول میرے سامنے ہے۔ رسول نے ان کوڑا پھینکنے والی کی عیادت کی۔ مولائے کائنات نے قاتل کو کاسے شیر پیش کیا، لہذا سیرت معصومین کو سامنے رکھتے ہوئے میں الزام لگانے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم ان لوگوں کو نیک توفیقات عنایت فرمائے۔ میں جانتا ہوں کہ قوم کو میرے اوپر بھروسہ ہے، لیکن پھر بھی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ آخر میں اپنی طرف سے اور آپ حضرات کی طرف سے ولی عصر امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ان کے پدر بزرگوار کی ولادت کے سلسلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنی طرف سے اور بورڈ کی طرف سے آپ سب حضرات کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی مبارک پیش کرتا ہوں۔ اور عزیزان گرامی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن آخر میں 2 لفظوں میں ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات تو آج آپ کے سامنے آئی کہ ہم پورے پردیش میں شہر و دورہ کر کے کمیٹیاں بنانا چاہتے ہیں، لیکن کل ہی ہمارے سامنے جو پرپوزل آئی ہیں، یعنی مختلف شہروں کے لوگوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں آپ اجلاس کریں۔ اہل بمبئی نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا، وفا صاحب نے کہہ دیا کہ اگلا اجلاس آپ بمبئی میں کیجئے۔ ہم ان سب کی محبتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے امکان میں ہوگا ہم دین کی خدمت کرتے رہیں گے۔ جب تک آپ ہم سے خدمت لینا چاہیں گے ہم خدمت کریں گے۔ ہم کسی کے کہنے سے کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہمارا جو کام ہے دین کی خدمت کرنا، وہ دین کی خدمت ہوتی رہے گی۔ دنیا کچھ کہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم آخر میں یہ جملہ کہہ کر یا یہ شعر کہہ کر بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ طبل و علبی پاس ہے، اپنے نہ ملک و بال ہم سے خلاف ہو کے زمانہ کرے گا کیا؟ خدا